السلام علیکم ناظرین کو خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کئی شخصیات گزری ہیں جن کے نام اور کہانیاں ہزاروں سال بعد بھی لوگوں کے ذہنوں پر حکمرانی کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے کلیوپیٹرا، مصر کی آخری ملکہ، جس کی خوبصورتی، ذہانت، سیاست اور عشق کی داستانیں آج تک لوگوں کو مسحور کر دیتی ہیں۔ لیکن اس کی زندگی جتنی پرکشش تھی، اس کی موت کے بعد کا انجام اتنا ہی پراسرار ہے۔ 2000 سال سے زائد گزر جانے کے باوجود ماہرین آج تک کلیوپیٹرا کا مقبرہ تلاش نہیں کر سکے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی، ریسرچ اور صدیوں کی کھدائی کے باوجود یہ راز نہیں کھلا؟ کیا کلیوپیٹرا واقعی سمندر کے نیچے دفن ہے یا اس کا مقبرہ اب بھی مصر کی ریت کے نیچے چھپا ہوا ہے؟ آئیے آج ہم اسی پراسرار کہانی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلیوپیٹرا کون تھی؟ کلیوپیٹرا ہفتم مصر کی ملکہ 69 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ وہ پٹولمی خاندان کی رکن تھی جو یونانی نیاد حکمران تھے مگر مصر پر حکومت کرتے تھے۔ کلیوپیٹرا اپنی ذہانت، سیاسی چالاکی، زبان دانی اور غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کئی زبانیں روانگی سے بول سکتی تھی اور اپنی سفارت کاری سے مصر کو رومی سلطنت کے حملوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن تاریخ میں اس کی شناخت زیادہ تر 2 رومی جرنیلوں سے جڑی محبت کی کہانیوں کی وجہ سے ہے، جولیس سیزر اور مارک اینتھونی۔ ان تعلقات نے کلیوپیٹرا کو طاقت بھی دی اور آخرکار بربادی بھی۔ کلیوپیٹرا کی موت اور مدفن 30 قبل مسیح میں روم کی افواج نے کلیوپیٹرا اور اس کے محبوب مارک اینتھونی کو شکست دی۔ ہار کے بعد مارک اینتھونی نے خودکشی کر لی اور کچھ ہی دن بعد کلیوپیٹرا نے بھی سانپ سے ڈسوا کر اپنی جان دے دی۔ قدیم مورخین لکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اور اینتھونی ہمیشہ ایک ساتھ رہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مقبرہ کہاں ہے؟ ماہرین آج تک اس کا مقبرہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکے؟ ذیل میں کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ماہرین آج تک اس کا مقبرہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ نمبر 1، ریکارڈز کی کمی۔ کلیوپیٹرا کے مقبرے کا ذکر صرف چند قدیم مورخین نے ہی کیا ہے، نہ کوئی نقشہ، نہ واضح تفصیل، اس لیے یہ صرف اندازہ ہی ہے کہ وہ کہاں دفن ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، قدرتی آفات۔ اسکندریہ شہر صدیوں کے دوران کئی زلزلوں اور سونامیوں کی زد میں آیا، اس کے بڑے حصے سمندر میں ڈوب گئے۔ امکان ہے کہ کلیوپیٹرا کا مقبرہ بھی انہی کھنڈرات کے ساتھ سمندر کے نیچے چھپ گیا ہو۔ نمبر 3، دشمنوں کی نفرت۔ رومی حکمرانوں کے لیے کلیوپیٹرا ایک دشمن تھی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ممکن ہے رومیوں نے اس کی قبر کو تباہ کر دیا ہو یا نشان مٹا دیا ہو تاکہ اس کی یاد کو زندہ ہی نہ رکھا جا سکے۔ نمبر 4، خفیہ تدفین۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ کلیوپیٹرا کو کسی ایسی جگہ دفن کیا گیا جسے جان بوجھ کر خفیہ رکھا گیا تاکہ دشمنوں یا لٹیروں سے بچایا جا سکے۔ جدید تحقیقات۔ تابو سیریس میگنا۔ تابو سیریس میگنا اسکندریہ کے قریب ایک قدیم مقام ہے جس میں آئسس دیوی کا مندر موجود ہے۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ کلیوپیٹرا کو یہیں دفن کیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی زندگی میں آئسس کو اپنی دیوی مانتی تھی۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں کھدائی ہو رہی ہے۔ ماہرین کو قدیم سرنگیں، مجسمے اور سکے ملے مگر کلیوپیٹرا کے مقبرے کا کوئی یقینی ثبوت نہیں ملا۔ زیر سمندر کھدائی۔ ماہرین نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسکندریہ کے ڈوبے ہوئے حصوں کی بھی کھوج کی۔ کئی قدیم محلات اور مجسمے ملے لیکن کلیوپیٹرا کا مقبرہ نہیں ملا۔ دلچسپ نظریات۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ کلیوپیٹرا کو گمنام قبرستان میں دفن کیا گیا تاکہ اس کی قبر پر دشمن حملہ نہ کر سکیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ وہ اب بھی اسکندریہ کے کسی پرانے مندر کے نیچے دفن ہے جہاں ابھی کھدائی نہیں ہوئی۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ کلیوپیٹرا کا مقبرہ کبھی تھا ہی نہیں بلکہ اس کی لاش کو سمندر کے حوالے کر دیا گیا۔ آج کی اہمیت۔ کلیوپیٹرا کا مقبرہ اگر دریافت ہو جائے تو یہ نہ صرف ایک عظیم تاریخی انکشاف ہوگا بلکہ ہمیں قدیم مصر اور رومی سلطنت کے آخری دور کے بارے میں بھی ناقابل یقین معلومات ملیں گی۔ یہ مقبرہ صرف ایک قبر نہیں ہوگا بلکہ ایک خزانہ ہوگا جس سے اس عہد کے رسم و رواج، فن تعمیر اور ملکہ کی زندگی کے کئی راز سامنے آئیں گے۔ نتیجہ، 2000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا مگر کلیوپیٹرا کا مقبرہ آج بھی ایک ابدی معمہ ہے۔
شاید آنے والے وقت میں کوئی نیا انکشاف ہو، شاید زمین یا سمندر کی گہرائیوں سے یہ راز باہر آ جائے، اور شاید یہ راز ہمیشہ کے لیے وقت کی ریت میں چھپا رہے۔ کلیوپیٹرا، ایک ملکہ، ایک داستان اور ایک کھویا ہوا مقبرہ جس کی تلاش ابھی باقی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔